من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ ان سے عزت کی تلاش پہ نکلے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، بس بے شک ساری عزتیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں۔ منافقوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا مومنوں کو چھوڑ کے، اور یہ ان کے پاس عزت کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، بس بے شک ساری عزتیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری عزتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو ذکر تھا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یعنی کہ یہ کافر لوگ جو ہیں، منافق لوگ جو ہیں، کبھی جو ہے اسلام کو ظاہر، کبھی اندر کفر ہے اوپر اسلام ہے، اعلان الاسلام و ابطان الکفر، ان کے اندر جو ہے وہ کفر ہے اوپر اسلام ہے۔ تو ایسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر المنافقین۔ اب بشر کا مطلب ہے بشارت دے دینا، بشر امر کا صیغہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیں۔ اب بشارت جو ہوتی ہے وہ تو خوشخبری کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت میں بشارت جو ہے ایک خبر کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ خبر اچھی ہو یا وہ خبر بری ہو۔ اصل میں بشارت اس خبر کو کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کو کوئی بات خبر بتائی جائے اور اس کے چہرے کے اوپر اثرات بدل جائیں، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ اور وہ اثر چاہے غم کا آئے چاہے خوشی کا آئے، اگر خوشی کا آئے تو اس کو کہا جاتا ہے بشرا سارا، یعنی خوش کرنے والی خوشخبری، جس کا مطلب اردو میں خوش خبری ہوتا ہے، یعنی ایسی خبر جس سے آدمی خوش ہو جائے۔ تو اصل میں یعنی کہ یہ خوش خبری بشارت جو ہے یہ زیادہ تر اچھی خبروں کے اوپر بولی جاتی ہے۔ تو یعنی بشارت ایسی چیز جس کی ایسی خبر جو آدمی کو دی جائے، کسی ٹائم کے اوپر اس کو ایسی خبر دی جائے جس سے اس کے چہرے کی حالت بدل جائے، یا وہ خبر سنتے اس کی خبر کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہو جائے، چاہے وہ خوشی والی ہے تو مسکراہٹ آئے گی، اگر غمی والی ہے تو حزن غم کے اثرات آدمی کے چہرے کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن اصل میں جو ہے بشارت زیادہ تر اچھی چیزوں کے لیے بولی گئی ہے۔ اب یہاں پہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں بشارت کا لفظ ذکر کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا انذرہم بالمنافقین عذابا علیما، کہ میرے نبی منافقوں کو دردناک عذاب سے ڈرا دو۔ لیکن کیوں یہ بشارت کا لفظ یہاں پہ بولا گیا؟ قرآن پاک کی ایک اپنی فصاحت اور بلاغت ہے اعلیٰ قسم کی۔ جیسے عام جو ہے ایک آدمی، تمہارے اردو کے محاورے میں بھی بڑے ایسے لفظ بولے جاتے ہیں، جیسے کسی باپ نے لڑکے کو کہا کہ امتحان قریب ہیں، ذرا صحیح طریقے سے تیاری کر لو، لیکن وہ لڑکا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مثال نہیں اور نہ ہی کوئی قرآن کی مثال ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ہیں ایک آدمی کے ذہن میں صحیح طریقے سے راسخ ہو جاتی ہیں۔ تو باپ نے کہا امتحان قریب ہے، کچھ تیاری کر لو ورنہ فیل ہو جائے گا، لیکن وہ پھر کھیل تماشے میں لگا، آخر کار نتیجہ آ گیا تو اس کا لڑکا فیل ہو گیا۔ تو باپ نے اس کو کہا یہ لے اپنا جو ہے نتیجہ اپنا دیکھ لے، یہ لے جو تو نے کمایا ہے لے لے۔ اب اس نے یہ تیرے لیے خوشخبری آ گئی ہے جو کچھ تو نے کمایا، حالانکہ وہ حقیقت میں خوشخبری تو نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے مفارقت اور سخریہ، یعنی ایک آدمی کو ایسے انداز سے بیان کر دینا تاکہ وہ معاملہ بھی حل ہو جائے، اور اس کے لیے یہ تنبیہ کا عام مثال جو ہے، کبھی کوئی آدمی ہونا بہت لمبے قد کا، تو لوگ اس کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا آدمی آ گیا، حالانکہ وہ چھوٹا تو ہوتا۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ اس کی شکل خوبصورت نہ ہو تو لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں یوسف۔ شکل خوبصورت نہ ہو نا تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا حسین جا۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ کیوں ایسے کلمات بولے جاتے ہیں
اس لیے یہ ایک تمہارا ایک مزاح کا طریقہ ہے نا، جیسے کوئی آدمی لمبا ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو جی چھوٹا سا آدمی آ رہا ہے، اگر کوئی بالکل چھوٹا ہو تو کہتے ہیں دیکھو جی عالم چنا جا رہے ہیں۔ ایسی باتیں یہ لوگ جو ہیں کرتے ہیں، یہ بطور ایک مزاح کے یا مفارقت کے ایسے کلمات جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو منافقوں کے لیے کبھی بھی خوشخبری نہیں ہو سکتی ان کے لیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا؟ اس لیے اگر کسی آدمی کو یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انذرہم، ان کو میرے نبی ڈرا دے عذاب سے، تو یہ وہ کہتے ہیں ایسی باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، ہر روز عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تہدید کے ذکر کیا کہ بھائی جو تم منافقت کرتے ہو نا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے، اور تاکہ مستعدون، یہ ہمیشہ پھر اس چیز کے اوپر جو ہے یہ لوگ یعنی کہ ساری زندگی تم منافقت کرتے رہو۔ فرمایا اس کا نتیجہ آج ہمیں تمہیں بتا دیا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تمہارے لیے عذاباً علیمہ ہے، بہت سخت جو ہے عذاب ہے۔ اس لیے جیسے وہ جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، وہ پکاریں گے۔ اب ان کی پکار کیسے ہوگی؟ یستغیثوا یغاثوا، ان کی پکار سنی جائے گی کیسے؟ بماء کالمہل، وہ پانی مانگیں گے، ان کو ابلتا ہوا جہنم کا کھولتا ہوا پانی دے دیا جائے گا۔ یہ یعنی کیا ہے؟ ان کے لیے ایک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر۔ حالانکہ آدمی پوچھتا ہے کہ یہ کون سی مدد ہوئی، ان کو کھولتا پانی دے دیا، وہ تو کہیں گے ہمیں کوئی پانی کا قطرہ دیا جائے۔ فرمایا یغاثوا، ان کی مدد کر دی جائے، کس چیز سے؟ بماء کالمہل، فرمایا کھولتے ابلتے ہوئے لہو اور کچ لہو اور پیپ کے گندے پانی سے ان کو جو ہے یہ دیا جائے گا۔ یعنی ایسے کلمات قرآن مقدس میں ایک توجہ دلانے کے لیے اور ایک بات کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، تہدید کے لیے، اور یہ منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ایسی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور مزاح کے، بطور سخریت اور مفارقت کے فرمایا یہ تمہاری منافقت کا نتیجہ ہے، آج تم دیکھ لو جہنم کا جو عذاب ہے وہ تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اب منافق کو منافق کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے لوگ جو کہتے ہیں یہ اس کو منافق ہے، فاشسٹ، عربی میں یہی انگلش میں یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ کیوں منافق کو کیوں منافق کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ جو ہے ہر زمانے میں جہاں پہ کافر چلتے آئے اسی طرح منافق بھی چلتے آئے، اور منافقوں نے کافروں سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا کہ منافقوں نے نقصان پہنچایا، اس لیے کہ منافق کا دو رخ ہوتے ہیں، ایک چوہے کی طرح، چوہے سے چھوٹا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے یربو، اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے نفقہ الیربو، اس حیوان جو چوہے کی طرح ہوتا ہے نا، اس حیوان کا نام ہے نفقہ الیربو۔ کیوں اس کو نفقہ الیربو کہا جاتا ہے؟ یربو تو عام چوہے سے چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا تیز ہوتا ہے، اور یہ بڑے صحرا میں ہوتا ہے نا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے جو ہے صحرا میں اس نے اپنی بلیں بنائی، اپنی سوراخیں جو ہیں، اور پیچھے اس کا سرکٹ ایک ہوتا ہے، آگے اس نے 7-8 راستے دروازے بنائے ہوتے ہیں، اس نے جو ہے 7-8 راستے بنائے ہوتے ہیں دروازے۔ یہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے نا، آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے، جب کوئی جنگل میں شکاری جاتا ہے نا تو یہ ایک دروازے سے ظاہر ہوتا ہے، تو وہ شکاری اس دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی یہ نکلے گا، یہ اس کو فوری دھوکہ دینے کے لیے آخر والے دروازے سے نمودار ہوتا ہے۔ اس کو 7-8 اس نے چاروں طرف دروازے بنائے ہوتے ہیں، پیچھے اس کا مکان ایک ہی ہوتا ہے۔ اب شکاری ادھر آیا، اس نے فوری نکل کے اس کو دکھایا اپنا، جب شکاری نے کہا بھی یہ ادھر سے نکلے گا تو فوری شکاری ادھر کھڑا رہا، اس نے 5 فٹ کے اوپر ایک نیا راستہ بنایا، یہ وہاں سے نکل کے اچھل کے شکاری کو دکھا کے پھر فوری اندر چلا جائے گا۔ شکاری ادھر جائے گا تو یہ دوسری طرف سے آ کے اچھل کے دیکھائے گا، یعنی فرمایا یخادع الصیاد، یہ شکاری کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، کبھی اس منہ سے نکلا، کبھی اس منہ سے نکلا، کبھی ادھر سے نکلا، کبھی ادھر سے نکلا۔ تو اس لیے اس کے جملے کے ساتھ نفقہ الیربو، اس چوہے جیسا جو جانور ہوتا ہے، اس سے نام لیا گیا ہے منافق کا۔
یعنی وہ کبھی ادھر سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس منہ سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس منہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور منافق جو ہے کبھی اسلام کے روپ میں داخل ہوتا ہے، کبھی مومن کے روپ میں داخل ہوتا ہے، کبھی منافق کے روپ میں، کبھی کافر کے روپ میں، کبھی یہودیوں سے ملتا ہے، کبھی قریشیوں سے جا کے ملتے تھے، کبھی عیسائیوں سے ملتے تھے۔ اور انہوں نے پتہ کیا کہا، آپ پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت یہ مومن ملتے کہتے قالوا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے۔ تو جس وقت فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جس وقت یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے نا، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، چاہے وہ قریشیوں کے سرداروں سے ملتے یا یہودیوں کے سرداروں سے ملتے یا عیسائیوں سے ملتے، یا پھر وہ اپنے بڑے بڑے منافقین کی مجلس میں جس وقت جاتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہاری طرح کے منافق ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کے کافر ہیں۔ تو کہتے تو ادھر کیوں گئے تھے مومنوں کے پاس؟ انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مزاح کرتے رہتے، یعنی ہم تو ادھر گئے تھے ان کو دھوکہ دینے کے لیے، مزاح کرنے کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے ہم بھی اسلام میں آئے ہیں۔ کبھی کبھی جب منافقت کی زیادہ ضرورت پڑ جائے تو کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسلمانوں سے تو ہمارا خیال کرے گا، اس لیے ہم ان کو یہ کہنے والے بنیں گے کہ بھائی ہم بھی تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ چلتے رہے، ہم بھی تمہارے ساتھ غزوات میں جاتے رہے، ادھر ادھر جاتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، سفر کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا بشر المنافقین، ان منافقوں کو جو ہے وہ بشارت دے دے، ایسی بری خبر ہے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پہ تیار رہیں۔ ان کی منافقت کا انجام جو ہے وہ کس لیے ان کو ہے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بے شک ان کے لیے تو بڑا علیمن، بڑا مولم قسم کا عذاب یقینی طور پہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اب آپ کئی دفعہ سن کے آئے ہو عذابًا عظیم اور عذابًا علیم اور عذابًا مہین۔ عظیم کا مطلب ہے آخری درجے کا عذاب، ایسا عذاب جو ظاہری طور پہ انسان کی جلد کے اوپر جو ہے دوسرے آدمی کو پتہ چلے کہ اس کی جلد کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، لیکن آخری درجے کا عذاب جو علیمن کا مطلب ہے اس کے کسی آدمی کو داغ لگے جلد کے اوپر، مارا جائے تو اس کا نشان جلد پہ رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز لگے تم اندر کی درد جو ہے اور اندر کے مادے کو تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیمن، علیم کا مطلب ہے مولم، یعنی درد دینے والا عذاب۔ کوئی بھی عذاب ایسا نہیں ہے جو درد نہ دینے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے عذابًا علیمًا؟ فرمایا وہ ایسا عذاب لگے گا وہ جلد کو پھاڑ کے اندر کے مادے تک متاثر کرے، صرف یہ نہیں کہ اوپر تک، فرمایا علیمًا مولم، ایسا عذاب کہ فرمایا جو آدمی محسوس کرے گا اس کے اندر کے مادے تک۔ جیسے ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کے اندر گدا ہوتا ہے، ہڈی کو نقصان پہنچے وہ گدا محفوظ رہتا ہے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پردے لگائے ہیں۔ پہلے اوپر والی جلد ہے، پھر اندر والی جلد ہے، پھر کھوپڑی ہے، اس کے اندر پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ہڈی رکھی ہے، اس کے اندر پھر ایک ایسا محفوظ جگہ بنائی ہے جہاں پہ دماغ ہے، دماغ کے اوپر پھر ایک بہت زیادہ پردہ رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ تاکہ کوئی چیز بھی انسان کے مغز دماغ تک نہ پہنچے۔ جب دماغ تک کوئی چیز پہنچ جائے پھر انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ اپنی عقل برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس مغز کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 طے بطے پردے رکھے ہیں تاکہ وہاں تک جو ہے اس کی جو چوٹ لگی ہے وہاں تک نہ جائے۔ یہ 7 ایسے پردے رکھ دیے ہیں، جب یہ 7 پردے کراس کریں گے اس کے بعد انسان کے مغز تک جو ہے وہ چوٹ پہنچتی ہے۔ تو جب مغز تک چوٹ پہنچ جائے پھر انسان کی عقل کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر جلد پہ عذاب آئے گا تو فرمایا وہ مکمل طور پہ اندر تک جتنے وہ مادے اور ذرات اور گدا جو بھی چیز ہے وہاں تک اس کا اثر جائے گا۔ دوسرا مطلب امام شعراوی نے کہا تصعید العذاب، یعنی علیم عذاب یہ ہے کہ ایک پہلے عذاب ہے، اس کو پھر جیسے ایک آدمی اردو میں کہتے ہیں نا ترسا ترسا کے مارنا، جیسے آدمی لفظ بولا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جیل میں قید ہو گیا، بند ہو گیا اور گرمی کا موسم ہے۔ اب جیل خانہ یہ عذاب ہے، وہ تو پہلے عذاب میں ہے،
اب اس کو گرمی کے موسم میں بڑی سخت پیاس لگی۔ اس نے جیل کے آدمی کو کہا کہ یار مجھے پانی پلا دو، مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہ گیا، اس کا مقصد ہے اس کو تنگ کرنا، جو اندر قیدی جو ہے قیدی کو تنگ کرنا۔ وہ آدمی گیا، وہ پانی لے کے آیا، ادھر وہ پیاس سے مر رہا ہے آدمی جو قیدی ہے، یہ آدمی باہر سے آیا، پانی لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پانی چاہیے؟ اس نے کہا ہاں بڑی سخت پیاس لگی۔ اس نے ایسے گلاس پکڑا، جس وقت قیدی نے اپنا ہاتھ بڑھایا نا، اس آدمی نے اپنا گلاس زمین پہ اس کے سامنے مار کے توڑ دیا۔ جب اس نے پانی زمین پہ گرا دیا، توڑ دیا، اب یہ بتاؤ قیدی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس نے کہا میں نہیں دیتا پانی۔ اب یہ پاور میں، یہ جو آدمی باہر والا ہے، اس نے کہا میں نہیں دیتا پانی۔ اس نے وہاں پہ اس مقام پہ انکار نہیں کیا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ یہ پانی لے کے آیا، کیوں؟ اس کو اور چڑھانے کے لیے، اس کو اور غضبناک اور غصہ دلانے کے لیے۔ اور یہ پانی لے کے آیا، جس وقت اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے پانی کا گلاس زمین پہ دے کے توڑ دیا۔ اب اس قیدی کو اور زیادہ غصہ آیا، تو فرمایا جہنم جو ہے نا، علیمن، جہنم آئے گی ان کو دھکے دے دے کے، دکھا دکھا کے عذاب کے اندر ہوں گے۔ اس کے بعد جس وقت پانی مانگے تھے تو فرمایا یغاسو بماء کالمہل، یہ پانی مانگے گے ان کو اور جو ہے غضبناک کرنے کے لیے جہنم کے قیدیوں کو۔ فرمایا ان کے اوپر کچلہو، اور پیپ کا گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو عذاب کے اوپر عذاب، ایسا عذاب جس کے ساتھ اس کو تکلیف، اس کے شعور میں بھی تکلیف آئے۔ ایسا نہیں کہ صرف، آپ کو پتہ ہے آدمی کو ذہنی جو اس کے شعور جو ذہن میں جو ہے وہ تکلیف جو ہوتی ہے، جس کو آدمی کہتا ہے کہ ذہنی ٹینشن جو ہے وہ آدمی کو لے جاتی ہے، یعنی اس کو جسمانی بھی عذاب ہوگا اور احساسات اور شعوری طور پہ، اس کے دماغی طور پہ بھی اس کو جو ہے وہ ٹارچ کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب ذکر کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اس لیے ان کو عذاب دیا گیا ہے کہ انہوں نے مومنوں کو بھی دھوکہ دیا، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا۔ تو فرمایا ادھر منافقت اور کی، ادھر جا کے یہ سارے کام یہ کیوں منافق ایسے لوگ کرتے رہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم دیکھو پورا قرآن، جہنم کا عذاب تو سارا سخت ہے، بڑے سخت عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منافق کے لیے پتہ ہے کون سا درجہ رکھا ہے؟ جس سے نیچے جہنم کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل سافلین، جس سے نیچے گہرا اور گندا جہنم کا کوئی درجہ ہے ہی کوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو آخری درجہ ہوگا وہاں پہ جہنم کو جو ہے وہاں پہ ان منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو بڑی علامات کیا ہوں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بڑی علامات ذکر کی کہ آیت المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف۔ فرمایا جس وقت بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا اور وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ، وہ روزے بھی رکھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، وَزَعَمَ، گمان کرے گا، أَنَّهُ مسلم، کہ بے شک وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے، اپنی طرف سے بنا ہوا ہے، لیکن فرمایا اعلان الاسلام و باطن الکفر، اس کے اوپر جو ہے اعلان جو ہے وہ اسلام والا ہوگا۔ جیسے کسی چیز کو رنگ دیا جائے نا، کسی چیز کو رنگ دیا جائے، گویا کہ منافق جو ہے اس نے اسلام سے اپنے وجود کو رنگا ہے اور اندر کوئی چیز اور ہے، اندر کوئی چیز اور ہے، اندر کفر ہے، باہر جو ہے وہ منافقت ہے۔ ہم تمہیں معلوم ہے کہ بہت سے غزوات، بہت سے ایسے معاملات جو ہوئے، یہ بنو قریظہ والے جو لوگ، ان کو یہ منافقوں کے ساتھ ملے، منافق ان کے پاس جاتے تھے۔ مسجد زرار جو ہے یہ منافقوں نے تعمیر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان جو ہے
یہ منافقوں نے لگایا، غزوہ احد سے پیچھے بھاگ کے جو ہیں یہ منافق آئے، یعنی کوئی بھی، اور سب سے پہلے جو ہے جہاد کے لیے پیسے نہ دینا یہ منافقین کا شیوا تھا، اور پھر کہتے دیکھو جی ہمارے اوپر ٹیکس لگ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اور سازشیں کرنا۔ وہ جو ایک کنویں والا واقعہ ہوا جو ایک صحابی نے سن لیا، جس وقت انہوں نے کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم علیہ باللہ مسلمانوں کو مدینے سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں گے۔ یہ بات سن لی، یہ یہ منافق ساتھ گئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے، تو وہاں پہ یہ سازش کی، یعنی کہ جتنی بھی سازشیں ہیں ان کے پیچھے ان ظالم منافقوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر منافقوں کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومنوں کے سارے حالات سنتے رہتے، رات کو جا کے اپنی محفل اور مجلس میں جا کے ساری چیزیں بتاتے رہتے۔ آپ کئی دفعہ سن کے آئے ہو نا، جیسے وہ رائنا کے کلمات اور نبی علیہ السلام کی اہانت والے کلمات، اور کہتے کہ صحابہ کی طرح انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی ایمان لیا جیسے علیہ باللہ یہ پاگل لوگ ایمان لے کے، الا انہم ہم السفہاء، کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے کے آئیں ایسے ہی جیسے یہ پاگل لوگ ایمان لے کے، علیہ باللہ یہ تو پاگل ہیں کہ جو محمد کے پیچھے جانے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، اور ظالموں تم سے بڑھ کے نادان اور بیوقوف کوئی نہیں، بڑھ کر عقل کا آخری درجہ وہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہے اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دانا اور عقل مند آدمی تو ہے ہی نہیں۔ یعنی ایسی باتیں کرنا، کوئی بھی آدمی باہر نکلتا تو اس کے ذہن میں حضرت حفصہ جو ہے وہ نبی علیہ اعتکاف کی حالت میں وہ آئیں، اور نبی علیہ السلام جو ہے ان کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلے، تو دو انصاری صحابی جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بلا لیا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی حفصہ ہے، میں ان کو ذرا گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، آگے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انصار صحابہ نے کہا لا یعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر کوئی ایسی بات ہو سکتی؟ فرمایا شیطان جو ہے یہ تمہیں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان فوری ایسے مواقع ڈھونڈتا ہے، اور شیطان اپنے منافقوں کو وحی کر دیتا ہے، جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں منافق، ان منافقوں میں کوئی ایسی بات مشہور کر کے جس سے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف کوئی ایسی سازشیں ہوتی رہیں۔ اس لیے قرآن نے اس معاملات میں بڑا سخت قانون ذکر کیا ہے، فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آتا ہے نا تمہارے پاس، او فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فرمایا جو ایسی خبریں لے کے آئے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا اس کی خبر کی اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، ایسے ہی اس کی بے عزتی کے اشتہار نہ لگا دیا کرو فوری۔ کسی آدمی نے کسی کے بارے میں کہا، تم نے پورے محلے میں مشہور کر دیا، پورے علاقے میں مشہور کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ جو بات تو اندر ہے ہی کوئی نہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کی دلیل پتہ کیا؟ یہ بہت بڑا قانون نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، یہ کوئی معمولی قانون نہیں ہے۔ فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو فوری آگے کر دے، اور آج کے معاشرے میں چلتا ہی یہ کام ہے، اور کوئی نہیں، بس منافقت ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیا، رشتہ داروں کو الگ کر دیا، اس کی باتیں ادھر پہنچائیں، ادھر کی باتیں ادھر پہنچائیں، نہ کوئی ان میں حقیقت ہے نہ کوئی ان میں حقیقت ہے۔ یہ منافقانہ رویہ جو ہے، یہ منافقت والی باتیں شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون قرآن مقدس میں ذکر کیا ان جاءکم فاسق بنبأ، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے فاسق کہا ہے؟ کہ ایسی جو خبریں دیتے ہیں نا وہ اکثر لوگ فاسق اور فاجری ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، لڑانا جھگڑنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو فرمایا مومنوں کیا کرنا؟ فتبینوا، فرمایا اچھے طریقے سے پہلے بات کو جان لیا کرو، اس کی تحقیق اور تہ تک جایا کرو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم فوری یقین کر لو گے کسی کی بات، تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسی باتوں کے اوپر آپ نے
ہزاروں سینکڑوں واقعات دیکھے ہوں گے کہ ایسی باتیں سنی سنائی باتوں کے اوپر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایسے حملے بھی ہوئے ہیں۔ اسی لیے کیوں یہ چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے قرآن اور شریعت کے قوانین کی پرواہ نہیں کی، ایسی سنی سنائی باتوں میں آ کے غضبناک ہو کے شیطان اور نفاق اور منافقت نے ان کو غضبناک کر کے آپس میں لڑائی اور جھگڑے کے اوپر آمادہ کر دیا، قتل و غارت کے اوپر۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ منافق لوگ ہیں اور کچھ منافقانہ رویہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آدمی کو اعراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حماقت اور عذاب کی وجہ ذکر کی کہ کیوں ان کو عذاب ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ہو۔ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا، أنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء والسمعة والشهرة. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء والسمعة والشهرة. اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء وشرك وشر وشكوك وشبهات ونفاق. اللهم أنت ولينا ومولانا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل دعاءنا ومن أوصانا بالدعاء وما وصينا به الدعاء. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.